بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سی تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت سے مصائب دیکھے ہیں۔ ان کے 11 بھائی تھے، ان سے ان کا تعلقات وہ بہت حسد کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے، باقی 11 دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور نبی انہوں نے بہت سی شادیاں کی تھی اور مختلف بیویوں سے اولادیں جو تھی، لیکن ان کے جو یعقوب علیہ السلام تھے، نبی ہیں، ان کو یہ معلوم تھا۔ انہوں نے جب خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 جو ہے نا چاند ستارے، سورج میرے جو آگے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ولایت، آپ کو جو ہے نبوت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ بہت کرم نوازیاں ہوں گی، لیکن جو جتنا معزز نیک متقی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے آزمائشیں ہیں، اور نبیوں کے لیے تو بہت سی آزمائشیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام، ایک تو یہ کہ ان کی والدہ نہیں تھیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کی چونکہ والدہ نہیں تھی، اس بنیاد پہ ان سے پیار محبت زیادہ کرتے تھے۔ تو بھائی ان سے اس جلن کی وجہ سے، وہ آگ کی وجہ سے جو حسد تھا کہ وہ کیوں ان کو اتنے پیار کر رہے ہیں، کیوں ان کے ساتھ اتنا تعلق ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کس طریقے سے وہ ان کی محبت اور جو توجہ ہے ہماری طرف دیکھیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹائیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے، یہ قرآن میں واقعہ قصہ بیان ہوا ہے، اس کو آپ، تو انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا، انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیے تھے، وہاں کوئی قافلہ آئے گا تو لے چلا جائے گا، وہاں سے لے جائے گا تاکہ یہ ہمارے جو ہے نا سر سے جو ہے ہٹ جائیں گے، اور والد کی جو توجہ ہے محبت وہ ہماری طرف ہوگی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کے بارے میں کیوں نہیں ہمارے اوپر اعتماد کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ جائے، کھیلے کودے اور وہاں پہ میوے کھائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ جو آپ نہ غافل ہو جائے اور پھر غفلت کی بنیاد پہ اس کو جو ہے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور جماعت ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو پھر وہ ایک دن اس طرح اسرار سے لے گئے، تو جاتے ہوئے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مارنا شروع کیا اور زد و کوب کیا، مارا پیٹا، اور حتیٰ کہ قتل کے در پہ آ گئے تو لاوی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ طے ہوا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام بڑے کہ کیوں مجھے مار رہے ہو، کہ دور چلے جاؤ، تو ان کو پھر اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یعقوب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت دی گئی کہ آپ ایک مقام محمود، ایک آپ کو بلند مقام ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر ایک قافلہ آتا ہے، کہیں بھٹکا ہوا قافلہ آتا ہے۔ پہلے ان کو معلوم تھا کہ یہ پانی تو کڑوا ہے، لیکن پھر بھی وہ آتا ہے اور وہاں کے پانی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو پانی صحیح ہے، تو اس کی بنیاد پھر وہ ڈول کے ساتھ انہوں ڈالتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام لٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو وہاں اس وقت تو دور تھا غلامی کا، اور وہ غلام مل جائے تو اس کو بیچتے تھے، تو یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت غلام، تو وہاں سے پھر وہ ان کو لے گئے مصر میں جا کے پھر ان کو عزیز مصر نے بولی جب لگتی ہے تو چند درہموں کے جو ان کی قیمت لگتی ہے، اور وہاں پہ وہ عزیز مصر لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ عزیز مصر اپنی بیوی جو زلیخا اس کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کے غلام ہے، آپ کا یہ تحفہ ہے۔ تو وہ پھر ان کو پالتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، تو جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر مختلف حالات ہوتے ہیں۔ پہلے تو ان کو اپنے بڑے، کیونکہ ان کی دیکھتے ہیں کہ اتنی ان کی جو صلاحیتیں ہیں غیر معمولی ہیں، ان کے پاس جو ہے بہت سے نالج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے بہت قیمتی ہے، تو ان کو پھر جو ہے دربار میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو کہانیاں سناتے ہیں، اس کے ساتھ بہت جب جوان ہوتے ہیں تو پھر زلیخا کا جو دل ہے تو وہ پھر ان کی طرف ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے طرف متوجہ کرے۔
تو ایک دن وہ تیار ہو کے آتی ہے رات کو، تو پھر اس کو بلاتی ہے اپنے کمرے میں، تو کہتی ہے کہ میری اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ، کوئی شخص اپنے مالک کی امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ لیکن وہ زبردستی کرتی ہے، تو بھاگتے ہیں، ایک دروازہ دوسرا، پھر دروازے سے کھلتے ہیں تو باہر جاتے ہیں، تو آگے عزیز مصر ملتے ہیں، لیکن وہی پھر عورت جو ہے نا اپنا رویہ بدلتی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ بدی اور نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے کیا سزا ہے؟ یا تو اس کو جو ہے نا سخت سزا دی جائے اور سخت عذاب دیا جائے، تو یا تو اس کو قید خانے میں ڈالا جائے۔ پھر وہاں سے یہ طے ہوا کہ اگر کرتا، وہیں سے ایک بچے نے جو گواہی دی کہ وہاں سے اگر ایک بچے نے گواہی دی تو حیران ہو کہ کیسے بولے گا، ایک کرتا جو ہے آگے سے اگر پھٹا ہوگا تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹا ہوگا تو یہ یوسف سچی ہے اور یہ جھوٹی ہے۔ تو دیکھا گیا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں عزیز مصر کہ آپ پرواہ نہ کریں، کیونکہ عورتوں کے مکر بہت ہیں، ان مکر جو عورتوں کے مکر ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ بعد میں پھر وہ ان کی جب باہر عورتیں باتیں کرنی شروع کہ عزیز مصر غلام پہ اس کا دل کر رہا ہے اور اس کا دل اپنی متوجہ کر رہی ہے، تو اس نے پھر ایک محفل تیار کی ہے جس میں کھانے پینے کا انتظام اور خصوصاً پھلوں کا انتظام کرتی ہے، اور ان کو ہر ایک کو جو ہے چھری دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کو چھری دی جائے گی تو آپ نے ایک سامنے نکلنا ہے۔ تو جب وہ سامنے نکلتے ہیں تو وہ پھل تراش رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ان کو اتنے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کہتی ملکن کریم ہے، یہ ایک بزرگ ہستی ہے، تو اپنے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعد میں پھر وہ عورتیں بہت کوشش کرتی ہیں، وہی زلیخا کہتی ہے کہ آپ تو اس غلام کے بارے میں کہہ رہی تھی، میرے بارے میں تو آپ کیا وہ دیکھیں، تو وہی عورتیں پھر اس حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے بہکانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان سے بچتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب زلیخا کی بات نہیں مانتے تو پھر ان کے کہنے پہ وہ ان کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ قید خانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، قیدیوں کو وہ پھر ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک وہ وہاں پہ غلام تھا، وہ ایک عزیز مصر کا جو ہے نا نوکر تھا، وہ بھی وہیں پہ تھا، اس کو بھی چوری کی تھی، تو اس کو بھی آپ نے پھر جو دو بندے تھے جن کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک کے بارے میں کہا کہ آپ کے سولی چڑھائی جائے گی اور سولی دی جائے گی اور پرندے آپ کے کھا لیں گے، اور دوسرے کو یہ کہا کہ آپ دوبارہ شراب کے جو عہدہ ہے بادشاہ کو پلاؤ گے، دوبارہ آپ کو اس کو عہدے پہ آپ کو بلا لے گا۔ تو وہی ہوا کچھ دنوں کے بعد، تو یوسف علیہ السلام کے خواب سچا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو خواب بتاتے ہیں تو وہ تو سچا ہوتا ہے، ایک کو سولی دی جاتی ہے، دوسری اسی طرح۔ اور اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تھا ان کو کھانے کے بارے میں کہا کہ آپ کو آج کھانا یہ دیا جائے گا، تو وہ حیران ہو گئے، ہنسنے شروع ہو گئے کہ یہ کھانا تو کبھی جو مہمانوں اور اس طرح کس طریقے سے ہو جاتا ہے، زلیخا نے واقعی وہی کھانا بھیجا ہے اور ان کو وہی کھانا ملا کہ آج کا کھانا، تو انہوں نے کیسے؟ تو پھر وہ جو ایک پہلے سے جس نے چوری کی تھی ایک عزیز مصر کے محل میں، تو وہ اس پہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو رائے مل جائے گی، تو رائے مل گئی۔ تو یہ غیر معمولی جو خواب ان کو بتایا گیا، تو اسی طرح بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ان میں سے جس کو شراب پلانے کے لیے کہا، تو ان کو کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو پھر 7 سال اور ان کو قید بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے توجہ دینی تھی، ایک بادشاہ کی طرف دی، لیکن اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دن بادشاہ دیکھتا ہے خواب کہ وہ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں جو ان کو موٹی گاؤں کو کھائے رہی ہیں، اور 7 خوشے جو ہیں خشک ہیں، اور 7 جو ہے نا سبز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے بہت پریشان کرنے والے بار بار یہ خواب آ رہے ہیں۔ تو مختلف ان کے جو وہاں کے پریسٹ تھے، وہاں کے خوابوں کی تعبیر، تو وہ اس کی کوئی تعبیر نہ بتا سکے۔ تو اس وقت اس کو جو غلام تھا، وہ جو ان کا نوکر تھا جو شراب پلایا کرتا تھا، تو اس کو پھر اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو، مجھے قید خانے جانے دیجیے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے جانے دیجیے۔ وہاں پہ وہ قید خانے جاتا ہے، وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ یہ 7 موٹی انہوں نے کہا کہ 7 متواتر بڑی بارشیں ہوں گی، آپ جو ہے
کاشت کریں گے اور ہر ایک چیز جو ہے نا جہاں بھی آپ کاشت کریں گے وہ اللہ دے گی، تو وہ ان غلے کو آپ جو ہے خوش و سمیت جو ہے نا آپ جو ہے نا 7 سال اور 7 سال جو آپ بچا سکیں گے، وہی جو آپ بعد میں 7 سال متواتر جو ہے نا 7 سال جو پریشانی اور جو ہے نا قید کے ہوں گے تو اس میں آپ استعمال کر سکیں گے۔ مختلف فلسطین جو دوسرے علاقوں میں اسی طرح قید تھا، تو اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں، بلاتا ہے کہ میری دربار میں اس کو خاص مقام دیا جائے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان خواتین کے بارے میں پوچھیں کہ ان کو کیوں ہاتھ کاٹے تھے، اور مجھے جو انہوں نے کہا کیوں، تو وہاں پہ پھر پوری زلیخا اور خواتین نے کہا کہ وہ ایک نیک شخص ہے، ہم اس کے کوئی کردار میں دبا نہیں ہے، ہم ہی غلطی پہ ہیں۔ تو پھر وہ آتے ہیں اور اس پر یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام ملتا ہے، اور وہ پھر ان کو عزیز مصر بعد میں بنایا جاتا ہے، اور ان کے بعد پھر ان کے بھائی کنعان سے آتے ہیں بھائی، کیونکہ غلے کی کمی ہوتی ہے تو پھر جب مشہور ہوتا ہے کہ مصر میں اس طرح وہی پرانے ریٹ پہ جو ہے نا غلہ مل رہا ہے تو وہ اس پہ آتے ہیں۔ تو غلہ لینے کے لیے جب 11 بھائی آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی، کیونکہ وہاں وہی جو دیا جاتا تھا غلہ، تاکہ کہیں کوئی ڈمپ نہ کرے، کہیں کو جو ہے نا سٹور نہ کرے، بلکہ صرف ہر بندے کو وہی دیا جاتا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے پہچان لیے بھائیوں کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے اور بھائی ہیں، انہوں نے کہا ایک اور بھائی ہے، کہ اس کو کیوں نہیں لے کے آتے، والد صاحب کی مرضی نہیں تھی۔ تو پھر کہا کہ نیکسٹ اگر آپ آئیں گے تو دوبارہ جب آئیں گے تو ان کو ساتھ لے کے آئیں گے، تب آپ کو غلہ مل سکے گا، ورنہ آپ کو غلہ نہیں مل سکے گا۔ پھر وہ جاتے ہیں اور واپس پہ جب ان کے غلے میں ان کی پونجی بھی واپس ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ واپس جاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمارے غلہ میں وہ پونجی بھی رکھی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ بنیامین کو لے کے آنا جو بھائی ہے، ورنہ آپ کو جو ہمارے دربار میں رسائی نہیں ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام پہلے تو انکار کرتے تھے، بعد میں جب غلے کی کمی ہوتی پھر انہوں نے ان سے جو ہے معاہدہ لیا، اللہ کا عہد لیا۔ انہوں نے کہا اب آپ گھیرے جائیں الگ بات ہے، لیکن آپ ایک ہی دربار سے ایک ہی جگہ سے اکٹھے نہیں داخل ہونا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر وہ واپس آتے ہیں اسی طرح جو ہے نا قید، بعد میں پھر وہ یعقوب علیہ السلام کے مطابق پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پھر ان کو غلہ دیتے ہیں، اور پھر ان کو تدبیر میں کہ وہاں پہ یہ قانون تھا کہ جب کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو غلامی میں رکھ لیا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنا جو ہے پینے کا پانی جو ہے جو گلاس تھا تو وہ ان کے حضرت اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ لیا اور بعد میں پکڑ لیے گئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے چوری کی ہے، چوری کرنے والے کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا جو چوری کرتا ہے تو وہی اس کے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس طرح جو ہے نا بادشاہ قانون کے مطابق جو ہے نا یہ لے لیا، اور پھر وہ واپس انہوں نے کہا لاوی جو ان کا بڑا بھائی تھا وہ بھی کہتا میں نہیں جاؤں گا، وہی کہیں رہ گیا، اور باقی ان کے بھائی کے حضرت یعقوب کو بتایا، اور یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی ہے کہ بنیامین کو بھی روک دیا گیا ہے، بنیامین کو نے چوری کی، انہوں نے کہا چوری کیسے کر سکتا ہے ایک نبی کا فرزند؟ لیکن وہاں پہ پھر ان کو جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے نا سفید ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو، ان قریب وہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے اور وہ سب کو میری طرف لوٹا دے۔ پھر جاتے ہیں، اور پھر جب یعقوب یوسف علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اس وقت پھر ان کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت کی ہے، بڑا اکرام کیا ہے آپ بھائیوں پہ، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر وہ اپنے جو دربار میں یوسف علیہ السلام کو وہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ آپ جائیں والد صاحب کے یہ چہرے پہ رکھیں گے آنکھوں پہ، تو وہ ان کی بصیرت واپس ان کی جو ہے نا نابینا تھے تو بینائی آ جائے گی۔ تو پھر وہ جاتے ہیں، وہ اسی طرح لاوی پہلے چلے جاتا ہے، پھر بعد میں دوسرے 11 آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں بڑے جو ہے نا ان کے چہرے میں تو یعقوب علیہ السلام ابھی وہ چلا نہیں تھا کتنے دور سے، تو وہ کہتے ہیں آج مجھے آپ کہیں کہ بوڑھا جو ہے نا بیک نہیں کیا، بلکہ وہ تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی، آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں سے چلا ہے وہ لاوی لے کے وہ کپڑا جو ہے
تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈالتے ہیں کپڑا تو وہ بینائی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، بادشاہ کی ان کو ایک جگہ دی ہے اور وہاں پہ وہ ان کو لے کے بساتے ہیں، تو وہ پھر اپنے والد سے ملتے ہیں، اور وہ پھر 11 ستارے اور چاند سورج جو ہے ان کے آگے یعنی ماں باپ ایک تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، لیکن چونکہ اس امت میں کسی کے سجدہ کرنا جھکنا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ موقع والسلام۔